بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو آج جو اوریہ مقبول جان کا کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جمہوریت سے دوری اور مضبوط مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جدید دور کا سیکولرزم دراصل ایک زمینی مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں سے اپنے تمام عقائد و نظریات کو مکمل طور پر اپنانے اور ان پر ایمان کی حد تک یقین رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان عقائد و نظریات سے ایک طرز زندگی اور لائف سٹائل جنم لیتا ہے جس کا سیاسی چہرہ مغربی جمہوریت ہے، معاشی چہرہ سودی معیشت ہے، اخلاقی چہرہ تمام جنسی اخلاقیات کا مذہب کی قید سے آزادی ہے، اور معاشرتی چہرہ عورت کے حقوق کی وہ معراج ہے جس میں وہ اتنی خود مختار ہو جائے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت تک محسوس نہ ہو۔ سیکولرزم کے اس مذہب کا رکھوالا اور بان کا پہرے دار جمہوری نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولرزم اور لبرلزم کے دل دادا اور عشاق کبھی بھی بھارت اور اسرائیل کے جمہوری نظام کی برائی نہیں کرتے۔ ان سے سوال کیا جائے کہ ان دونوں ملکوں میں مسلمان اقلیت کے مسائل کا کوئی حل جمہوری نظام میں موجود ہے تو ان سے کوئی جواب نہیں بنتا۔ اسی طرح سیکولرزم اور لبرلزم کے یہی عشاق اور اس زمینی مذہب کے پیروکار کسی ایسے ملک کی ترقی و خوشحالی کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے جہاں جمہوری نظام موجود نہیں ہے، مگر اس نے ایسی مثالی ترقی کی کہ دنیا دنگ رہ گئی، جیسے سنگاپور اور چین۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ قریبی اور دیرینہ تعلقات چین سے ہیں، لیکن ہم میں سے شاید 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو چین میں رائج نظام حکومت و معیشت کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان چین کے نظام کی بات کرتا ہے تو اس سیکولر لبرل طبقے کو سخت برا لگتا ہے، اور وہ اس ڈر سے عمران خان کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں کہ کہیں لوگ چین کی کامیابیوں کو سمجھنے کے لیے اس کے نظام کا مطالعہ ہی نہ شروع کر دیں۔ سیکولرزم ایک ایسا متشدد زمینی مذہب ہے جو دنیا میں صرف اپنے ہی نظام کا نفاذ چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے عراق اور افغانستان پر حملہ کر کے لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد سیکولر جمہوریت نافذ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سیکولر لبرل جمہوری گماشتوں کو عمران خان کے منہ سے ریاست مدینہ کا لفظ بھی برا لگتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح ضیاء الحق بے شک اسلام کے نفاذ میں مخلص نظر نہیں آتا تھا، مگر اس نے جو چند ایک قانونی اصلاحات کی وہ آج تک ان لوگوں کے حلق کا کانٹا بنی ہوئی ہیں۔ ریاست مدینہ کے تصور سے تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مغربی جمہوریت کے لیے اس وقت سب سے بڑا خوف چین اور چین کی پھلتی پھولتی اور ترقی کرتی ہوئی معیشت کا ہے۔ چین کیا ہے، اس کی معیشت و معاشرت کیسی ہے، اور اس کی ثقافت و تہذیب اور سیاسی نظام زندگی کیسا ہے؟ ایسے لاتعداد سوالات ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو یہ دیکھتا ہے کہ چین کی معیشت دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بن چکی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی حیران ہوتا ہے کہ چین نے نہ کبھی کسی ملک پر قبضہ کیا اور نہ ہی اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم ہیں، لیکن پھر بھی پوری دنیا کی پوری سیکولر لبرل جمہوری دنیا چین کی ترقی کو محدود کرنے کے لیے آج خوفناک جنگی محاذ آرائی پر اتر آئی ہے۔ اس لیے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ چین کے نظام اور طرز زندگی میں ایسی کیا خاص بات ہے جس میں اس قدر ترقی ہوئی ہے کہ دنیا کا ہر بڑا جمہوری ملک اس سے خوف زدہ ہے۔ اس سارے گورکھ دندے کو سمجھنے اور مکمل ادراک حاصل کرنے کے لیے سنگاپور کی ترقی کے عظیم معمار لی کوان یو کی کتاب دنیا ایک آدمی کی نظر سے ون مینز ویو آف دا ورلڈ ایک جامعہ کتاب ہے۔ یوں تو اس میں دنیا بھر کی سیاسی قیادتوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن چین کی ترقی، اس کی ثقافت، تہذیب اور تاریخ پر سب سے زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے لی کوان ایک قانون دان تھا جو صرف 26 سال کی عمر میں 1959 کو سنگاپور کا وزیر اعظم بنا اور 32 سال تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہا۔ اس نے خود اپنے جانشین کا انتخاب کیا، ستمبر 1990 میں مستعفی ہوا، لیکن پارٹی کی عادت 2 سال تک اپنے پاس رکھی تاکہ جانشین کی تربیت کر سکے۔ لی کوان نے اپنے دور اقتدار میں سنگاپور کو
معجزاتی طور پر ترقی کی معراج پر پہنچایا، لیکن لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے اس عظیم رہنما نے جمہوریت کو اپنے سائلوں سے بہت دور رکھا اور یوں ترقی و خوشحالی کی منزل حاصل کر لی۔ لی کوان وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ چین کے دورے کیے اور جس نے چین میں بار بار ابھرنے والی قیادتوں کو بے حد متاثر کیا۔ وہ پہلی دفعہ 1976 میں ایک وفد لے کر چین گیا اور پھر 39 سال تک مسلسل چین جاتا آتا رہا۔ اس دوران وہ ماؤ زے تنگ، ڈین زاؤ بنگ، زنگ زین، ہو جن تاؤ اور شی جن پنگ سے بار بار ملا اور چین کی معاشی سمت درست کرنے اور سیاسی نظام کے خد و خال طے کرنے میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 18 دسمبر 2018 کو چین نے اس کے لیے ایک خصوصی ایوارڈ تخلیق کیا جس کا نام تھا چینی اصلاحات دوستی میڈل۔ لی کوان اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ چین باقی پوری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ چینی گزشتہ 5000 سال سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک ملک اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب اس کا مرکز مضبوط ہو۔ ایک کمزور مرکز کا مطلب بد نظمی اور انتشار ہے۔ یہ تصور ہر چینی کے دل پر نقش ہے اور وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتا ہے۔ مغرب کے بہت سے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ چین مغربی طرز کی جمہوریت اختیار کر لے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ چین کے 1.5 ارب لوگوں کا اپنا ایک کلچر اور اپنی تاریخ ہے۔ یہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کے عادی ہیں۔ وہ اپنی سرحدوں میں سکون سے رہنے کے قائل ہیں۔ غور کریں کہ اگر چین کے بحری جہاز اور فائٹر جیٹ امریکہ کے ساحل سے 12 میل دوری پر آ کر بیٹھ جائیں تو پورے امریکہ میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے، جبکہ امریکی بحری بیڑے چین کے آس پاس بڑے آرام سے منڈلا رہے ہیں، لیکن چین تحمل اور بردباری سے خاموش ہے۔ جس زمانے میں چین کی ترقی کو ایک ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا تو لی کوان یو نے کہا تھا کہ چین کی مثال سے سیکھو۔ اس کے پڑوس میں بھارت تقریباً اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے، لیکن چین اس کو اپنے لیے کسی قسم کا خطرہ تصور نہیں کرتا۔ ڈین زیاؤ بنگ نے جب چین کو کمیونسٹ معاشی نظام سے نکال کر عالمی منڈیوں کی تجارت سے منسلک کیا تو اس میں بھی مشورہ لی کوان کا شامل تھا۔ موجودہ چینی صدر شی جب منظر سے غائب تھا تو اس دوران اس کی مسلسل مشاورت لی کوان سے رہتی تھی، جس نے اس کو 2 مشورے دیے تھے، ایک مغرب کے جمہوری نظام کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں اور دوسرا کرپشن کے خلاف سخت ترین قوانین لاؤ ورنہ ساری ترقی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا شاہد ہے کہ شی نے برسر اقتدار آتے ہی چین کی کرپشن کے خلاف اپنی مہم کے پہلے 2 برسوں میں ہی لاتعداد بڑے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ عمر قید تو ایک عام سی بات تھی اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد سرکاری نوکری سے فارغ کر دیے گئے، لیکن ایسا سب کچھ کرنے کے لیے پارٹی کا ڈاکومنٹ 9 بہت اہم تھا، جس کے تحت میڈیا پر کرپٹ سیاسی لیڈروں کے حمایتی تجزیہ کاروں پر پابندی لگائی گئی۔ یہ ہے چین کا وہ ماڈل جس کی کامیابی مغربی سیکولر لبرل جمہوری نظام کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مغرب زدہ دانشور چین کی اس کامیابی کی اصل وجہ کسی کو نہیں بتاتا۔ وجہ صرف ایک ہے، جمہوریت سے دوری اور مضبوط مرکز۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔